السلام علیکم. دس از لیکچر نمبر 56 آف کلاس 9th فار سبجیکٹ اردو. کل میں نے آپ کو ایک مصنف تھے جن کا نام تھا امتیاز علی تاج، ان کا تعارف پڑھایا تھا. آج ہم نے اس جو مصنف نے جو سبق لکھا ہے جس کا نام ہے آرام و سکون، آج ہم اس چیپٹر کی ریڈنگ سٹارٹ کریں گے. سبق کا نام ہے آرام و سکون اور جو مصنف ہیں اس کے ان کا نام ہے سید امتیاز علی تاج. سبق کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. کیا ہے کہ ڈاکٹر: جی نہیں بیگم صاحبہ، تردد کی کوئی بات نہیں. تردد کا مطلب ہوتا ہے پریشانی. میں نے بہت اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے. معائنہ کر لیا ہے مطلب دیکھ لیا یا چیک اپ کر لیا ہے. صرف تھکان کی وجہ سے حرارت ہو گئی ہے. حرارت مطلب بخار. ان دنوں آپ کے شوہر غالباً کام بہت زیادہ کرتے ہیں. بیوی: ڈاکٹر صاحب ان دنوں کیا، ان کا ہمیشہ سے یہی حال ہے. صبح 10 بجے دفتر جا کر شام 7 بجے سے پہلے کبھی واپس نہیں آتے. ڈاکٹر: جبھی تو میرے خیال میں انہیں دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے. کاروبار کی پریشانیاں اور الجھنیں بھلا کر ایک بھی روز آرام و سکون سے گزرا تو طبیعت انشاءاللہ بحال ہو جائے گی. یعنی کہ اب تک اس جو سبق ہے اس میں دو کردار سامنے آئے ہیں، ایک ڈاکٹر ہے اور ایک بیوی ہے. ڈاکٹر اس کے شوہر کو چیک کرنے آیا ہوا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اسے کوئی بھی بیماری نہیں ہے، صرف اور صرف تھکان کی وجہ سے اسے بخار ہو گیا. بیوی: 20 مرتبہ کہہ چکی ہوں اتنا کام نہ کیا کرو. 20 مرتبہ مطلب کئی دفعہ. نصیب دشمناں صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے مگر خاک اثر نہیں ہوتا. نصیب دشمناں مطلب دشمنوں کا نصیب. ہاتھ دھو بیٹھو گے مطلب کھو دینا. خاک اثر نہیں ہوتا، ذرا اثر نہیں ہوتا. یعنی کہ میں کئی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ اگر اتنا زیادہ کام کریں گے تو آپ اپنی صحت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے لیکن ان پہ اثر نہیں ہوتا. ہمیشہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ کیا کیا جائے، ان دنوں کام بے طرح زوروں پہ ہے. بے طرح زوروں پہ ہے مطلب بہت زیادہ ہے یا عروج پر ہے. ڈاکٹر: ہر روز تھوڑا تھوڑا وقت آرام و سکون کے لیے نہ نکالا جائے تو پھر بیمار پڑ کر بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اب ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اگر روز تھوڑا تھوڑا آرام نہ کیا جائے تو پھر بہت زیادہ وقت نکال کر زیادہ آرام کی ضرورت پڑتی ہے. بیوی: یہ بات آپ نے انہیں بھی سمجھائی؟ میں نے کہا: سن رہے ہو ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اب وہ کہتی ہے کہ آپ نے یہ بات میرے شوہر کو بھی سمجھائی ہے. پھر اپنے شوہر سے مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ سن رہے ہو کہ ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں. میاں ہوں، یعنی کہ میاں صرف کہتا ہے کہ ہوں. ڈاکٹر: جی ہاں، میں نے سمجھا کر اچھی طرح تاکید کی ہے کہ دن بھر خاموش لیٹے رہیں. بیوی: تو تاکید کیا میں نہیں کرتی مگر ان پر کسی کے کہنے کا کچھ اثر بھی ہو. یعنی کہ اب ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں نے اچھی طرح تاکید انہیں کی ہے اور یہ اب دن بھر خاموشی سے لیٹے رہیں گے، کوئی کام نہیں کریں گے. تو بیوی کہتی ہے کہ تاکید کیا میں نہیں کرتی لیکن انہیں جو ہے وہ کوئی اثر نہیں ہوتا. ڈاکٹر: جی نہیں، ابھی انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ پورے طور پر میری ہدایات پر عمل کریں گے. بیوی: اور دوا کس کس وقت دینی ہے. اب یہاں پہ آپ نے یہاں تک جو پڑھ لیا ہم نے، اس میں کیا بات ہوئی ہے کہ ڈاکٹر ہے وہ چیک کرنے آتا ہے اس کے شوہر کو اور جو اسے مشورہ دیتا ہے آرام و سکون کا. اب بیوی جو ہے اس نے پوچھا ہے کہ دوا جو ہے وہ کس کس وقت دینی ہوگی. ڈاکٹر: جی نہیں، دوا کی مطلق ضرورت نہیں، مطلب بالکل بھی ضرورت نہیں، بس آپ صرف ان کے آرام و سکون کا خیال رکھیے. غذا جو میں نے دینی ہے میں لکھ چکا ہوں. بیوی: بڑی مہربانی آپ کی. ڈاکٹر: تو پھر اجازت. بیوی: فیس میں آپ کو بھجوا دوں گی. ڈاکٹر: اس کی کوئی بات نہیں، آ جائے گی. اب بیوی نے پوچھا ہے کہ ان کے دوائیں انہیں کس کس وقت دینی ہے تو ڈاکٹر نے بتا دیا ہے کہ انہیں دوا کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، بس ان کے آرام و سکون کا خیال آپ نے رکھنا ہے اور غذا کا خیال رکھنا ہے جو کہ ڈاکٹر نے ان کو بتا دیا. بیوی اونچی آواز سے پکار کر: ارے للو، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کا بیگ باہر کار میں پہنچا دیجیو. ڈاکٹر: ایک بات عرض کر دوں بیگم صاحب، مریض کے کمرے میں شور و غل نہیں ہونا چاہیے، اعصاب پر اس کا بہت مضر اثر پڑتا ہے.
خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے۔ اب اس نے اونچی آواز میں اپنے نوکر سے کہا ہے کہ انہیں باہر چھوڑ کے آؤ، تو ڈاکٹر جو ہیں وہ انہیں بتاتے ہیں کہ مریض کے کمرے میں شور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اعصاب جو ہوتے ہیں جسمانی اعصاب، ان پر شور کا بہت برا اثر پڑتا ہے، اور خاموشی جو ہے وہ اعصاب کو تقویت بخشتی ہے، مطلب طاقت بخشتی ہے۔ بیوی: مجھے کیا معلوم نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ اطمینان رکھیں، ان کے کمرے میں پرندہ پر نہ مارے گا، یعنی کہ بالکل شور نہ ہوگا۔ ملازم آتا ہے: للو حضور۔ اب ایک اور کردار یہاں پہ سامنے آیا جس کا نام ہے للو، اور وہ ملازم ہے ان کے۔ ڈاکٹر: اٹھا لو یہ بیگ۔ تو آداب۔ بیوی: آداب۔ ڈاکٹر اور ملازم جاتے ہیں قریب آ کر۔ اب بیوی جو ہے وہ میاں سے کہتی ہے: میں نے کہا سو گئے کیا؟ میاں: یوں ہی چپکا پڑا ہوا تھا، یعنی کہ وہ بتاتا ہے کہ ویسے ہی چپ کر کے لیٹا ہوا ہوں۔ بیوی: بس بس، چپکے ہی پڑے رہیے، یعنی کہ خاموشی سے پڑے رہیے۔ ڈاکٹر صاحب بہت سخت تاکید کر گئے ہیں کہ نہ آپ بات کریں، نہ کوئی آپ کے کمرے میں بات کرے، اس سے بھی تکان ہوتی ہے۔ تمام وقت پورے آرام و سکون سے گزاریں، سمجھ گئے نا؟ میاں: کراتا ہے۔ بیوی: کیوں، بدن ٹوٹ رہا ہے کیا؟ میاں: بیوی: کہو تو دبا دوں؟ میاں: بیوی: سونے کو جی چاہ رہا ہو تو چلی جاؤں؟ میاں: اچھی بات ہے، کراتا ہے۔ بیوی: اگر پیچھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو؟ اچھا، بلانے کی گھنٹی پاس رکھے جاتی ہوں، گھنٹی کہاں گئی؟ رات میں نے آپ یہاں میز پر رکھی تھی، اللہ جانے یہ کون اللہ مارا میری چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے، یعنی کہ بے ترتیب کرتا ہے۔ کنڈی کی آواز مطلب باہر سے آتی ہے: کون ہے یہ نامراد؟ ارے للو، یہ دیکھو، یہ کون کواڑ توڑے جا رہا ہے؟ کواڑ کا مطلب ہوتا ہے دروازہ۔ للو دور سے: سکا ہے بیوی جی، سکا مطلب پانی بھرنے والا۔ اب یہ جتنی بھی باتیں ہیں اور جتنا بھی شور و غل کر رہی ہے، وہ اپنے میاں کے سر پہ کھڑے ہو کے یہ ساری باتیں کر رہی ہے، حالانکہ ڈاکٹر نے اسے آرام کا کہا ہے۔ پہلے تو وہ اسے سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اپنے میاں سے کہ تھکان تو نہیں ہو رہی، یا دبا دوں، یا سونے کا جی چاہ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اسی کے سر پہ کھڑے ہو کے پھر وہ بلانے کی گھنٹی، یعنی کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ گھنٹی اس کے پاس رکھ کے جاتی ہے، جس سے بجا کے وہ اسے بلا لے گا۔ بیوی: سکا، گھر میں بہرے بستے ہیں، جو کمبخت اس بے دردی سے کنڈی کھٹکھٹاتا ہے، اللہ ماروں کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے۔ اب نوکر بتاتا ہے کہ سکا یعنی کہ پانی والا آیا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ اتنے زور سے یہ کیوں دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے؟ ڈاکٹر نے تاکید کر رکھی ہے کہ شور و غل نہ ہونے پائے، یعنی کہ ڈاکٹر نے نصیحت کی ہے، اور اس سے کہو یہی وقت ہے پانی لانے کا، اچھی خاصی دوپہر ہونے کو آ گئی ہے، کل سے اتنی دیر میں آیا تو نوکری سے الگ کر دوں گی۔ میں نامراد کو 20 مرتبہ کہلا چکی ہوں کہ صبح سویرے ہو جایا کرو، یعنی کہ صبح سویرے ہمارے گھر سے ہو کے جایا کرو، کان پر جو نہیں رنگتی، یعنی کہ کچھ اثر نہیں ہوتا۔ میاں: ارے بھائی، اب بخشو اسے۔ اب وہ اپنے میاں کے سر پہ کھڑی ہو کے یہ ساری تقریر کر رہی تھی۔ بیوی: بخشوں کیسے، ذرا طرح دو تو یہ لوگ سر پر سوار ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اگر ذرا سی انہیں ڈھیل دو تو یہ لوگ سر پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ میاں: کراتا ہے۔ بیوی: کیوں، زیادہ درد محسوس ہو رہا ہے؟ میاں: بیوی: للو سے کہوں آ کر دبا دے؟ میاں: بیوی: یہ دیکھو، یہاں انگیٹھی پر رکھی ہے، آپ بتائیے، آپ سے آگے یہاں پاؤں تھے اس کے؟ یہ سب حرکتیں اس للو کی ہیں، کمبخت نے قسم کھا رکھی ہے کہ کوئی چیز ٹھکانے پر نہیں رہنے دے گا۔ مطلب اب اس نے گھنٹی کہیں اور رکھی تھی اور اب اسے انگیٹھی سے ملی ہے، تو وہ اس پہ ان سے کہہ رہی ہے: اللہ جانے یہ نامراد میری چیزوں کو ہاتھ لگاتا کیوں ہے؟ للو: ارے او للو۔ میاں: ارے بھائی، کیوں ناحق غل مچا رہی ہو، یعنی کہ شور مچا رہی ہو؟ گھنٹی رات میں نے خود میز پر سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھ دی تھی۔ کراتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو میاں ہے وہ کہتا ہے کہ تم کیوں اتنا شور کر رہی ہو، یہ گھنٹی میں نے خود ہی جو ہے وہ اٹھا کر ادھر رکھ دی تھی۔ بیوی: تم نے؟ ہے وہ کیوں؟ میاں: ننھا بار بار بجائے جا رہا تھا، میرا دم الجھنے لگا تھا، یعنی کہ میرا جی جو ہے وہ گھبرانے لگا تھا۔ للو: آ کر مجھے بلایا ہے بیوی جی؟ بیوی: کمبخت، اتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہوں، کہاں مر گیا تھا؟ للو: گودام سے ریٹھے ڈھونڈ رہا تھا،
بیوی صبح سویرے کہا تھا کمبخت تجھے اب تک ریٹھے نہیں مل چکے؟ للو جی مہلت بھی ملے، ادھر گودام میں جاتا ہوں ادھر کوئی بلا لیتا ہے۔ ہاں بڑا کام رہتا ہے نا، بیچارے کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی، بھاگ یہاں سے، نکل جا، جا کر ریٹھے ڈھونڈ۔ للو جاتا ہے تو یہ گھنٹی تمہارے سرانے رکھے جاتی ہوں، اور وہ اپنی شوہر سے کہتی ہے میاں کرا کر کواڑ بند کرتی جانا، یعنی کہ دروازہ بند کرتی جاؤ۔ بیوی پیچھے اکیلے میں جی تو نہیں گھبرائے گا تمہارا؟ میاں تنگ آ کر نہیں بابا نہیں۔ اب کیا یہاں تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے کہ ڈاکٹر نے اسے آرام و سکون کا کہا ہے، اور اس کی بیوی اس پہ اسے تنگ کر رہی ہے، اسے طرح طرح کے سوال کر رہی ہے، اور وہیں پہ کھڑے ہو کے نوکروں کو بھی ڈانٹ رہی ہے، وہیں پہ کھڑے ہو کے وہ جو پانی والا آتا ہے اسے بھی ڈانٹتی ہے، پھر اس کے بعد وہیں پہ کھڑے ہو کے وہ جو گھنٹی ہے اس کی انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دیتی ہے کہ یہ میں نے یہاں پہ نہیں رکھی تھی، یہ یہاں پہ کیسے آ گئی ہے۔ پھر آخر کار شوہر اسے بتاتا ہے کہ یہ یہاں پہ میں نے خود رکھی ہے تاکہ جو چھوٹا ہے وہ اس سے مجھے تنگ نہ کرے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک اس کی ریڈنگ ہو گئی ہے، باقی کل اس کی نیکسٹ ریڈنگ کریں گے۔